بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحب من كان مختالا فخورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کی لا ریب عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آج کے درس کے قرآن مجید کے اندر خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت ہی بڑا مضمون ذکر فرمایا ہے، اور وہ مضمون ہے حقوق والوں کے حق کی ادائیگی کا، کہ جن اشخاص اور جن ہستیوں پر اللہ کریم نے حقوق نازل کیے ہیں، ان کی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے حقوق کو بجا لانا ہے، ان کی حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو آج کے اس درس قرآن کا موضوع ہی ہے کہ اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کے اندر 10 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا حقوق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ صمد ذات ہے، وہی احد یات ہے، وہی بے پرواہ ذات ہے، وہی غالب ذات ہے، وہی قہار ذات ہے، حکیم ذات ہے، علیم ذات ہے، خبیر ذات ہے، اور سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر لمحے میں خبر رکھنے والا، جاننے والا، سننے والا، پکاروں کو سننے والا، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کو شائع کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، مختار کل، عالم الغیب، عزت ذلت دینے والا، ہدایت دینے والا، گمراہی پر لانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ لہذا عبادت کے اندر تم لوگ اللہ ہی کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ پہلا حق اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ کل اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 حق بیان فرمائے ہیں۔
10 حقوق کا ذکر ہے، اور ان میں سے پہلا توحید والا حق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے آغاز کے اندر، ابتدا کے اندر اللہ کریم نے توحید والا حق رکھا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یعنی اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ما فوق الاسباب کے سننے والا جاننے والا اللہ ہے، ما تحت الاسباب بھی سننے والا جاننے والا اللہ ہے، لہذا جس حال میں بھی بلاؤ، ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ لا تشرکوا بہ شیئا، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کا جہاں حقوق ذکر کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا تو سب سے پہلے توحید کیوں فرمایا، توحید کا ذکر کیوں بیان فرمایا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا توحید کا ذکر اس لیے کیا کہ جس کو اللہ کی عبادت کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو وہ آدمی پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جس آدمی کے دل کے اندر خوف اور ڈر نہ ہو اور وہ حقوق کا اہتمام نہ کرتا ہو، اس کے اندر ڈر بھی نہ ہو، تقوی بھی نہ ہو، تو پھر اس پر کسی حقوق کی پابندی کرنے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح میں نے اس کو وجود دیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد میرا حق یہی ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے میں نے بنایا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا میری عبادت کریں۔ تو عبادت کے اندر یہ ضروری نہیں کہ صرف تم روزہ رکھ لو، نمازیں پڑھ لو اور تم حج کر لو، یہ جو سیزن حج والا جا رہا ہے، یا تم روزے رکھ لو یا نیکیاں کما لو، بس یہی اللہ کی عبادت ہے، نہیں، بلکہ شرک کی تردید کرتے ہوئے توحید کا اقرار کرنا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل حق ہے، اور یہ حق تقوی سے ملتا ہے، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے، اور اللہ کی توحید کو ماننے سے ملتا ہے۔ تقوی گویا کہ توحید کا نام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلا حق میں نے بیان فرمایا یہ کہ توحید کو مضبوطی سے مان لو، پختگی سے مان لو، اور اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ عالم ما کان و ما یکون کے علم کے اندر، جزی کلی والے جھگڑے کے اندر، نور بشر والے جھگڑے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، نہ صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ دوسرا حق اللہ کریم نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، درس قرآن ہوتا ہے کہ جو مقصودی چیز ہے آیت کریمہ کی وہ آپ تک پہنچ جائے، مقصودی جو حل ہے، تشریح ہے، تفصیل ہے، وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک جملے پر، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ کو واقعات کے ڈھیر لگا دیے جائیں اور آپ کے ذہن کے اندر کوئی بات بیٹھے نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا درس قرآن۔ درس قرآن وہ ہوتا ہے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مقصود جو ہے وہ واضح ہو جائے، اس کا حق حاصل ہو جائے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں سبق کیا ملا، اللہ کریم نے ہمیں کیا سمجھایا، ہمیں کیا بتایا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 حقوق بیان فرمایا۔ پہلا حق تو اللہ کریم نے اپنی توحید والا بیان فرما دیا۔ اب دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کریم نے فرمایا والدین کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ دوسرا حق اللہ کریم نے حقوق کی ادائیگی کرنے والوں کے بارے میں نازل فرمایا۔ پہلا حق اللہ کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، والدین کے حقوق سے پہلے توحید والا حق،
پھر والدین کے حقوق کے اندر اللہ کریم نے فرمایا دوسرے نمبر پر میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس کے اندر یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے سارے احسانات کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کی طرف سے سارے احسانات ہیں۔ اللہ کریم نے آسمان زمین دیا، اللہ کریم نے انسان کو 360 جوڑ دیا، اللہ کریم نے انسان کو یہ صحیح سالم وجود دیا۔ باقی لمبی تشریح کرتے جائے تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، اس لیے پہلے توحید والا حق اللہ کریم نے بیان فرمایا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک والا حق اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ ظاہری سبب، ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ کے بعد جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ کی توحید کے بعد اور دوسری مخلوقوں سے پہلے، دوسری مخلوقوں سے زیادہ والدین کے ساتھ تم لوگوں نے احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کیونکہ وجود کے اندر تمہیں لانے والے ظاہری اسباب کے مالک بھی تمہارے والدین ہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے تمہیں عدم سے وجود کے اندر لایا وہ تو ایک اللہ کریم کی تخلیق کا انداز ہے، لیکن والدین کے اطاعت اور والدین کا اسلوب اللہ کریم نے ذکر یہ فرمایا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، لہذا وہ بھی ایک وجود کے قائل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لہذا تم لوگ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ کریم نے اپنے حکم کے بعد، اپنے حق کے بعد والدین کا حق کیوں ذکر فرمایا ہے؟ ایک موقع پر اللہ کریم نے فرمایا انشکر لی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کیوں؟ اللہ کریم نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، پھر ہمیں ہدایت دی، ہدایت یافتہ بنایا، پھر اللہ کریم نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں نچھاور کر دی۔ اللہ کریم کی نعمتیں اتنی ہمارے اوپر ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنے لگ جاؤ تو تم ان کو گر نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ کریم نے، یہ اللہ کریم کے احسانات ہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اس پر تم شکر ادا کرو، الحمدللہ کرو، پھر میرا بھی شکر کرنا ہے۔ ساتھ میں فرمایا والدیک، اپنے والدین کے ساتھ بھی شکر کرو، اس کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ انہوں نے بچپن سے لے کر جس وقت تم چل بھی نہیں سکتے تھے تمہیں چلانے کے لیے انہوں نے کیا ترکیبیں کی، پھر تم جوانی تک پہنچے، یہ ساری کی ساری پرورش انہوں نے کی، لہذا والدین کا بھی تم شکر ادا کرو۔ تیسرا حق، چلو تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں پر اللہ کریم نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا پہلا سپارہ بھی درس قرآن کے اندر ہم نے تفسیر کے اندر یہ بھی گزرا، جہاں اللہ کریم نے بنی اسرائیل والوں کا تذکرہ کیا، وہاں پر بھی اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدین احسانا۔ بنی اسرائیل والوں سے بھی اللہ کریم نے عہد لیا تو وہ بھی یہی لیا کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تو الا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حق ہے وہ والدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر نے 10 نصیحتیں کی۔ 10 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو ساتھ میں شریک نہیں کرنا، نہ ذات کے اندر شریک کرنا ہے نہ صفات کے اندر شریک کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ حضرت معاذ کو 10 وصیتیں کی اور 10 وصیتوں میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں ملک وطنوں بے وطن کر دیا جائے، تمہیں مار دیا جائے، پھر بھی تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور دوسری وصیت میرے پیغمبر نے حضرت معاذ کو یہ کی کہ والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک والا برتاؤ کرنا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ والدین بھی راضی ہوں، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب یہی ہے کہ والدین تم سے ناراض ہوں۔ اگر والدین ناراض ہوئے تو اللہ بھی ناراض، والدین راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا ونارک، وہ تیرے لیے دونوں والدین ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت تو ہمیں پتہ چل گیا، جہنم کس طرح ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہما جنتوں کا فی نارک، وہ تمہارے لیے جنت اس لیے ہے کہ اگر زندگی کے اندر تم لوگوں نے والدین کی خدمت کر لی، والدین کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی ساری گزار دی، ان کے مرنے تک تم لوگوں نے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہے، اللہ کریم نے تمہارے لیے جنت الفردوس کے اندر مقام بنایا ہے۔ اگر ساری زندگی تمہاری نافرمانی کے اندر گزر گئی کہ تمہاری اطاعت اور خدمت کے اندر تم لوگوں نے والدین کی نہ گزاری تو اللہ کریم اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہوا نارک، وہ تمہارے لیے والدین جہنم کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ بڑھاپے کے اندر بھی پہنچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالی نے مستقل مضمون سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے تفسیراً اس کی اجمال نہیں بلکہ تفسیراً اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق ذکر فرمائے، اور وہاں 6 حقوق اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے۔ جہاں تفسیر آئے گی وہاں انشاءاللہ ضرور اس کو بیان کیا جائے گا۔ بہرحال ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اور اس کے علم کے اندر اور عمر کے اندر اضافہ ہو جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرے، والدین کی اطاعت کرے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص والدین کو عزت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ قبول، جو حج قبول ہو جاتا ہے، حج مبرور جس کو کہتے ہیں، صرف والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے، تو یہ احادیث کا حضرہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال یہ دو حق تھے، تیسرا حق اللہ کریم نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ قرابت والے کون ہیں؟ رشتہ دار لوگوں کے ساتھ بھی تم لوگوں نے حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رشتہ دار وہ ہیں جو تمہارے نسبی ہیں یا سسرالی ہیں، اسبی ہیں یا نسبی ہیں، لہذا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے سلمان بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی کے ساتھ بھی حسن سلوک صرف حسن سلوک کہلائے گا، لیکن تمہارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا وہ دو طرح کا حق ادا ہو جائے گا۔ کس طرح دو حق؟ ایک اجنبی ہے، وہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، بس اجنبی ہونے کے ناطے سے وہ تم جو ہے اگر اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کر رہے ہو تو وہ تو ایک حق ہے، لیکن اگر رشتہ دار بھی ہے، اجنبی نہیں ہے بلکہ رشتہ دار ہے، تو اس سے دو طرح کا حق ہے۔ پہلا حق اس سے صلہ رحمی کا ہے اور دوسرا حق حسن سلوک کرنے کا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت تھی، اللہ کریم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر اس کی بھی فضیلت آئی ہے، بہرحال وقت اتنی اجازت نہیں دیتا، مختصر کرتے ہوئے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے آیت کا مقصودی مضمون ہم نے بیان کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا چوتھے نمبر پر حق کس کا ہے؟ وَالْيَتَامَى، یتیموں کا حق، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، کیونکہ لاوارث بچے جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بہت ہی کمزور افراد ہوتے ہیں، تو ان کی دیکھ بھال اگر کوئی نہیں کریں گے تو کوئی بھی وہ نہیں، پھر وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن بھی سورۃ النساء کے ابتدا سے ہی یتیموں کے حقوق بیان کرتا چلا رہا ہے۔ اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام کو یتیموں کے حقوق بتا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں کھڑی کی، ایک شہادت والی انگلی اور ایک اس سے درمیان والی انگلی ساتھ والی۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی دنیا کے اندر یتیم بچے کی یا بچے کی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یتیم کی خبر گیری کرے گا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں اسی طرح جنت کے اندر بھی وہ میرے ساتھ یوں ہی کھڑا ہوگا۔
یتیم کا حق کتنا ہے؟ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس طرح دو انگلیاں اکٹھی ہیں، ایک ساتھ ہیں، درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی، اللہ کے رسول نے ملا کر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہ جس طرح دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا آدمی، یتیم کی خبرگیری کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت کے اندر یوں میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا جو اللہ کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اللہ کریم اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے! جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے یتیم کی سر کے، اتنی ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں انسان کو دیتے ہیں۔ تو یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی ہاتھ پکڑنا، یتیم کی پرورش کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا چوتھا حق یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، پانچواں حق والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی، غریب و غرباء کا بھی تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت کے اندر ہو، خواہ وہ پیسے کی صورت کے اندر ہو، خواہ وہ رقم کی صورت کے اندر ہو، کیونکہ غریبوں کا رزق جو اللہ تعالیٰ مالداروں کے واسطے بھیجتا ہے، ورنہ اللہ کو تو کوئی اس میں مشقت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو روزی دینے پر بھی قادر ہے، مگر مال والوں کے رتبے کو اللہ کریم بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ والمساکین، پانچواں حق یہ ہے کہ تم لوگ غریب غرباء کو بھی اس کا تعاون کیا کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ یتیموں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے، اور اس کے بعد غریبوں اور غرباء لوگ جو مسکین ہیں، جن کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے۔ اور اس کے اندر بہت سارے محکمے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو پیشہ ور ہوتے ہیں، مانگنے والے، مسکین، سائل، ان کو اپنا صدقہ زکوٰۃ جو دینی ہوتی ہے، خیرات ہوتی ہے، وہ ذرا دیکھ کر دیا کرو، یوں ہی نہ تقسیم کر دیا کرو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس طرح پیشہ ور لوگوں کو دے گے تو تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، وہ تمہارا مال صدقے کے طور پر برکت نہیں بنے گی بلکہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں غریب اور غرباء لوگوں کا بھی تعاون کرنا ہے، مسکین لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کریم نے پانچواں حق غریب غرباء لوگوں کا بیان فرمایا، اور چھٹے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ تینوں جو ہیں قریب قریب کے ہیں، اس لیے اکٹھی آیت کریمہ کی تلاوت کر دی۔ اللہ کریم نے فرمایا والجار ذی القربى، اب یہاں سے مراد چھٹا حقوق ان لوگوں کا ہے جو تمہارے پڑوسی ہیں، اور پڑوسی بھی وہ جو ذی القربى یعنی تمہارے رشتہ داروں میں سے ہیں، ان کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جار ذی القربہ کے بارے میں جس وقت فضائل سنائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسی کے حقوق بیان کرنے لگ گئے، اور اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی، جو رشتہ دار پڑوسی ہیں، کہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ حکم دے دے کہ تم ان کو وراثت کے اندر بھی شامل کرو، وارث کے بھی حق نہ بن جائیں، مال ترکہ کے بھی وہ وارث نہ بن جائیں، اس لیے مجھے خوف لاحق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ اپنا پڑوسی ایک دوسرا پڑوسی اس کی خیر خواہی میں لگا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک پڑوسی وہ پیٹ بھر کر روٹی کھا لے، کھانا کھا لے، اور دوسرا ساتھ والا پڑوسی اس کا بھوکا رہ جائے، بھوکا سو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ حقوق کی پامال ہو جائے گا اور حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے گی، بلکہ ان رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر پڑوسی کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جن کو تینوں حق ملتے ہیں، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کو 2 حق ملتے ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کو صرف اور صرف ایک ہی حق ملتا ہے۔ اب جو تین حق جس پڑوسی کو ملتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس پڑوس میں رہنے والا آدمی، اس کو پہلا حق پڑوسی ہونے کا۔ دوسرا وہ رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پھر اس کو 2 حق ہو گئے۔ اور تیسرا حق اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ یہ تینوں حق ایک پڑوسی کو مل گئے۔ اور دوسری طرح کا ایک پڑوسی یہ ہوتا ہے جس کو صرف 2 حق ملتے ہیں۔ پہلا حق اس کے پڑوسی ہونے کا ہے، اور دوسرا حق جو اس کا ہے وہ مسلمان ہونے کا ہے۔ رشتہ داری نہیں ہے اس میں، صرف مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، تو اس کو 2 طرح کا حق ملا ہے۔ اور ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو صرف مسلمان ہے، نہ رشتہ دار ہے اور نہ وہ پڑوسی ہے، یعنی دور کا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل محلہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، جو محلے والے ہوتے ہیں وہ بھی پڑوسی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس وقت تو سالن پکایا کر، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تو گھر کے اندر سالن پکایا کر تو اس کے اندر پانی زیادہ بڑھا دیا کر، کیونکہ ساتھ میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو زیادہ بیان فرمایا۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا والجار ذل قربا، چھٹا حقوق، چھٹا حسن سلوک قرابت والے رشتہ دار پڑوسیوں سے کرنا ہے۔ والجار الجنوب، اور پڑوسی وہ جو پہلو والے ہیں۔ اب پہلو سے مراد یہاں پر جو 7واں حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ پہلو والے پڑوسی۔ پہلو والے کون سے ہیں؟ یعنی وہ دور کے جو پڑوسی، پہلو والے ساتھ میں رہنے والے پڑوسی جتنے ہو جائیں تعداد کے اندر بڑھتی جاتی ہے، پھر محلے کے محلے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی غیر مسلم پڑوسی بھی ہوں تو ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بیان فرمایا ہے۔ والجار الجنب، وہ تمہارے پاس رہنے والا ہے، پڑوسی ہے، لیکن غیر مسلم ہے تو ان کا بھی، ان کے ساتھ بھی اچھا تعامل کرنا ہے، اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ یعنی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے، اور جن کا مکان بھی بڑے فاصلے پر ہے، دور ہے تم لوگوں سے، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ محبوبہ صدیقہ حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس اگر ایک تحفہ ہو تو وہ میں تحفہ کس پڑوسی کو دوں؟ ایک تحفہ ہو، پڑوسی بہت زیادہ ہیں، اگر میرے پاس ایک تحفہ ہو تو میں کس پڑوسی کو دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محبوبہ، تو تحفہ اس کو دو، اس گھر میں دے جس گھر کے دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے بالکل ہی قریب ہے۔
اس پڑوسی کا زیادہ حق ہے جو تیرے گھر کے ساتھ متصل رہتا ہے، یا پھر تیرے گھر کے سامنے اس کا گھر ہے، یا اس کے گھر اور تیرا گھر کے درمیان میں کسی اور کا گھر نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے امی عائشہ صدیقہ، اے زوجہ محترمہ، تو پہلے تحفہ اس کو دو جو تیرا زیادہ قریبی رشتہ دار اور پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، بس تحفہ دینا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے تعامل کرنا ہے، اچھائی والا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ پہلو والے کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور 8واں حق کون سا ہے؟ ہم نشین لوگوں کا حق۔ ہم نشین ہر جگہ کے اندر مراد ہے۔ ہم نشین یعنی پہلو کے جو رفیق ہوتے ہیں، چلنے پھرنے کے اندر بھی جو ساتھ میں چلنے والے ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو میاں بیوی ہیں۔ اب میاں بیوی کے اندر بھی دو طرح کا حق ہے۔ ایک تو حق یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر بیوی کے دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک حق اس کا یہ ہے کہ وہ بیوی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے شریک حیات، وہ تمہاری زندگی کے اندر وہ شریک ہے، لہذا اس پر دو قسم کے حق ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہاں پر والجار الجنوب والصاحب بالجنب، اور ہم نشینی کرنے والے، ساتھ میں مجلس میں بیٹھنے والے، یا یہاں سے مدرسے کے جو طالب علم ہیں وہ مراد ہے، یا یہاں سے جو سفر کے اندر جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہیں، یا کارخانے کے اندر جو ایک ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، یہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب بالجنب، ساتھی پہلو والے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی معاملہ حسن سلوک والا کرنا ہے۔ اور یہاں سے دفتر والے بھی آ جاتے ہیں، کوئی دفتر کے اندر کام کرنے والے بھی، یہ بھی مراد ہے۔ بہرحال کسی کام کے اندر بھی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، مل جل کر کام کرنے والا ہے، تو وہ بھی اس زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والصاحب بالجنب، جو ہم نشین ہیں سفر کے اندر، حتیٰ کہ مفسرین تفسیر ہدایت القرآن کے اندر لکھا کہ وہ لوگ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے جو لوگ تم گاڑی کے اندر، رکشے کے اندر، یا بس کے اندر، یا سواری پر، موٹر سائیکل پر جس کو سوار کرتے ہو، چاہے اپنا ہے یا رشتہ دار ہے، آس پاس جو بیٹھے ہوں، گاڑی پر آگے بیٹھے ہوں یا پیچھے بیٹھے ہوں، جہاز پر آگے ہوں یا پیچھے، یا دائیں یا بائیں، جو بھی تمہارے پاس بیٹھے ہیں، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اس زمرے کے اندر سارے کے سارے آ جاتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، نواں حق یہ ہے کہ راہگیر جو ہے، راہ رو جو ہے، ان کے ساتھ بھی تم لوگوں نے حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ مسافروں کے ساتھ بھی تم لوگوں نے اچھائی والا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ درس قرآن ہوتا ہے، سبق پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، کوئی لمبی چوڑی یہاں واعظ نصیحت ہوتی نہیں ہے۔ بہرحال سبق آپ کو سمجھ آ جائے، قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی مل جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں پر وابن السبیل، مسافروں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اب مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں، تفسیر کے اندر لکھا کہ ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو دوران سفر آپ سے ان کی ملاقات ہو گئی، آپ سے ملا ہے، باتیں ہو گئی، سفر کے دوران چلتے چلتے سفر پر منزل آ گئی، وہ اپنی منزل پر اتر گیا، تم اپنی منزل پر اتر گئے، بس مسافری ختم۔ ایک تو وہ حق ہے کہ اب سفر کے دوران تم سے ملاقات ہوئی ہے، اب سفر کے دوران کوئی بھی دقت پیش آ جاتی ہے، کوئی بھی مسائل پیش آ جاتا ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مسافروں کے ساتھ جو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ مثال کے طور پر راستے کے اندر اس کی جیب کتری گئی ہے، مثال ہے جیب کتری گئی ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے آگے کہیں جانا ہے، منزل بڑی دور ہے، تو اب کیا کرے؟ اب مفسرین لکھتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ مسافروں کا حق یہ ہے کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا آدمی اس کو چاہیے کہ اس کی وہ امداد کر دے، تعاون کر دے، تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔
تو یہ پہلا حق ہے ایک مسافر ایک، اور دوسرا مسافر وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے۔ مسافر کتنے قسم کے ہیں؟ دو قسم کے، ایک جو سفر کے اندر ملا ہو اور سفر ختم ہونے کے بعد وہ ختم ہو گیا، اور دوسرا مسافر وہ جو تمہارے گھر کے اندر مہمان بن کر آیا ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا شخص اور جو آدمی آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ چاہے کہ مہمان کی عزت کرے، جو بھی مہمان ہو، چاہے وہ اجنبی ہے، چاہے وہ رشتہ داری میں سے ہے، جو بھی ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ اب مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ دقت اور پریشانی میزبان کے لیے نہ بنائے، اور مہمان کے لیے کتنے دن متعین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم مدت، کم سے کم دن جو ہے وہ مہمان کی میزبان کے ہاں رہنے کی ایک دن ہے، کم سے کم دن، ایک دن کے بعد وہ چلا جائے۔ اگر پھر بھی نہیں چاہتا، مہمان ہے، قریبی ہے یا اجنبی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے وہ 3 دن وہ مہمان رہ سکتا ہے اس گھر کے اندر، اور اگر اس سے بھی زیادہ رہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مہمان رہ سکتا ہے، وہ مہمان میزبان کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب ہے، لہذا وہ مہمان جتنے دن رہنا چاہے رہ سکتا ہے، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ وہ مہمان میزبان کے لیے دشواری کا باعث نہ بنے، پریشانی اور مصیبت کا باعث نہ بنے، ورنہ جتنا دن رہ سکتا ہے رہ سکے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے بارے میں بہت ساری فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بہرحال 10واں حکم اللہ کریم نے فرمایا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، مراد یہاں پر مملوک، غلام اور باندیاں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کریم نے یہ حق بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر ان کو بہت ہی گھٹیا سمجھا جاتا تھا، ایک نوکر کی حیثیت سے بس دھتکار دیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی، اور اللہ کریم نے ان کا حق بھی قرآن مجید کے اندر 10واں حق یہ بیان فرما دیا کہ اپنے غلام مملوک اور لونڈیوں مملوکوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے، یعنی ان کے نان نفقہ، لباس، پوشاک اور ان کے وہ جو واجبی خرچہ ہے یہ ان کے مالک جو ہیں، جو مولا ہے، ان کے ذمہ ہے۔ اور جو اس کی تفصیل ہے اس کے اندر ہم اتنا نہیں جاتے، کیونکہ آج کل کے دور کے اندر غلام اور لونڈیوں کا تصور ہی نہیں پایا جاتا، لہذا زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ان کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کرتے تھے، ان کو انسانیت سے بھی لوگوں نے نکال دیا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں 9 حق بیان فرمائے ہیں تو 10واں حق اللہ کریم نے ان لونڈیوں اور غلام لوگوں کا بھی بیان فرمایا، ان کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا، تاکہ لوگ ان کو بھی انسانیت کے زمرے کے اندر رکھیں، نہ کہ ان کو انسانیت سے بھی دور کر دیں، بلکہ اللہ کریم نے 10واں حکم نازل، 10واں حق تذکرہ کر کے 10ویں حق کا، ان کا حق اور حسن سلوک ان کے ساتھ تعاون کرنے والا حق بھی اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ باقی رہی اگلی اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون ویامرون، اگلی آیتیں بھی، تو یہ سارے کا سارا جو ہے 10 حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائے۔ آخری حصے کے اندر ان اللہ لا يحب، یہاں جو حقوق کے اندر کوتاہی کرتے ہیں ان 4 لوگوں کے بارے میں اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 4 کون سے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر وہ 4 لوگ بیان کیے جائیں گے جو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو اللہ کے حق کو، جو اللہ کے بتائے ہوئے حق، حقوق ان کی ادائیگی نہیں کرتے بلکہ ان ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔